615 عیسوی میں ہجرت مدینہ سے 7 سال پہلے ایک بچہ یثرب کے سردار سیاد کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ بچے کے والدین یہودی تھے۔ بچہ پیدائشی کانا تھا۔ جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا گیا تو یثرب کے لوگوں میں مشہور ہوتا گیا، کیونکہ اس کے ارد گرد بہت ہی عجیب و غریب واقعات رونما ہوا کرتے تھے۔ مشہور ہو گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ پھر 622 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یثرب تشریف لائے تو یثرب مدینہ منورہ بن گیا۔ سیاد فوت ہو چکا تھا اور اس کی یہودی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو چکی تھی۔ ان کے بچے کا نام صاف اور بعض روایات میں عبداللہ لکھا گیا ہے، لیکن بعد میں یہ صرف ابن سیاد کے نام سے مشہور ہوا۔ 6 سال کی عمر میں یہ بچہ کہنے لگا کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں جو کہ مجھے آنے والے وقت کی خبریں دیتے ہیں۔ یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متواتر پہنچ رہی تھی کہ ابن سیاد لوگوں کو مستقبل بتاتا ہے، اس کے علاوہ پراسرار حرکتیں کرتا ہے۔ ایک دن ابن سیاد کی ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور حضور سے کہنے لگی کہ میرے بچے کے حالات پر غور فرمائیں۔ حضور پاک اس عورت کی بات پر خاموش رہے۔ مدینہ میں بہت مشہور ہو چکا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، کیونکہ بعض اوقات کہانت کرتا ہے اور جھوٹ اور سچ بولتا رہتا ہے۔ اس کی خبر لوگوں تک پھیل گئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ یہ دجال ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس کے حالات اور اس کے معاملے کی وضاحت ہو جائے۔ ابن سیاد ایک دن بنو غلم کے قلعے کے قریب کھیل رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے گروہ کے ساتھ اس کے پاس تشریف لائے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1255 اور 7355، جبکہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 7344 میں روایت بیان ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سیاد کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہاتھ سے مارا۔ پھر ابن سیاد کو کہنے لگے، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ تو ابن سیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہنے لگے کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد کہنے لگا، میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ میں تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ تو ابن سیاد کہنے لگا، وہ الداغ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ذلیل ہو جا، تیری قدر بڑھ نہیں سکتی۔ تو صحابہ کہنے لگے، ہمیں اجازت دیں تو ہم اس کی گردن اتار دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ رہنے والا ہے تو تم لوگ اس پر مسلط نہیں ہو سکتا، اور اگر نہیں تو اس کے قتل میں آپ کی کوئی بھلائی نہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی حقیقت کو مختصر طور پر یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ اس کے حالات بڑے مختلف تھے۔ اس بنا پر صحابہ اکرام کے درمیان بھی اس کی حیثیت کے تعین میں اختلاف تھا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر ابن سیاد ایک درخت کے نیچے بیٹھا، کچھ عمل وغیرہ میں مصروف تھا۔ راوی لکھتے ہیں کہ ابن سیاد پر شیطان اترا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے پیچھے چلے گئے اور ابن سیاد کی باتیں سننے لگے۔ ابن سیاد کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ باغ کے دوسری طرف سے ابن سیاد کی ماں آئی اور حضور کو دیکھ کر کہنے لگی، اے صاف، دیکھو یہاں تمہارے پیچھے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابن سیاد نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ آج اگر ابن سیاد کی ماں نہ آتی تو اس کا معاملہ واضح ہو جاتا۔ مدینے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد پر کہانت کا اثر تھا یا اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکوت اختیار کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی تھی کہ ابن سیاد کی کیا حقیقت ہے، جبکہ کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ مثلا حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے تھے اور نہ ہی انکار۔ ابن سیاد جب بڑا ہوا تو اپنا دفاع کیا یہ کہہ کر کہ میں دجال نہیں ہوں، کیونکہ مجھ میں وہ نشانیاں نہیں پائی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دجال کی صفات بتائی ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 5210 میں ہے کہ ابن سیاد اللہ کی قسم کھا کر کہا کرتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ دجال کہاں ہے۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں جو کچھ ہے اور وہ یہ کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ تمیم الدرامی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے دیکھا ہے دجال تو وہی ہے اور ابن سیاد شیطان ہے جو کہ دجال کی شکل میں اس مدت کے درمیان ظاہر ہوا، یہاں تک کہ وہ اصبہان کی طرف جا نکلا اور وہاں اپنے قرین کے ساتھ جا چھپا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آئے جس میں اس کا خروج ہوگا۔ تقریباً سبھی مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ ابن سیاد دجال ضرور تھا، لیکن وہ دجال اکبر نہیں تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سیاد کے بارے میں گمان بھی نہ کرتے کہ وہ دجال ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جن 30 دجالوں کے آنے کی خبر دی ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے، ابن سیاد ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، لیکن وہ دجال اکبر نہیں ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا۔ یہ قول سب سے معقول مانی جاتی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ابن سیاد کافر و کاہن تھا، لیکن آخری عمر میں مسلمان ہو گیا۔ اس نے حج بھی کیا اور جہاد میں حصہ بھی لیا۔ خیر، ابن سیاد کی حقیقت مبہم تھی۔ فتح الباری لابن حجر کے امام لکھتے ہیں کہ ابن سیاد دجال اکبر نہیں تھا، لیکن ان دجالوں میں سے ایک تھا جن کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے دور تک مدینہ میں تھا اور اس کے بعد وہ ایک دن کہیں غائب ہو گیا اور پھر کبھی کسی کو نظر نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام دجالی فتنوں سے دور فرما دے۔